اہتمام سید شمشاد حیدر زیدی ابن سید حبیب حیدر زیدی، سید غلام حسنین ابن سید غلام قاسم، سید محمد قمر حسنین ابن سید غلام حسنین، سیدہ اسرار بانو بنت سید علی مظہر آبی، سیدہ رئیس فاطمہ بنت سید سعد، سید صابر حسین، سیدہ فاطمہ بیگم بنت سید محمد طاہر رضوی وکل مومنات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد علی محمد۔ مجالس تفسیر قرآن اور ذکر اہل بیت کی 25ویں تقریب آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ مسلسل ہم ذکر کر رہے ہیں اپنے زمانے کے امام کا، جس کے لیے حدیث ہے، جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا وہ جہالت کی موت ہو۔ تو معرفت امام زندگی ہے اور علم ہے۔ اپنے زمانے کے امام کو پہچاننے کے لیے، جاننے کے لیے اللہ کی طرف سے ہدایت کا سلسلہ جاری ہے۔ اب جو اللہ سے ہدایت لینا چاہتا ہے وہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانے۔ امامت ایک تفصیلی علم ہے اور جن کا تعلق امامت سے ہے، جن کا عقیدہ امامت ہے، وہ جانتے ہیں کہ امام کسے کہتے ہیں، امام کیا ہوتا ہے۔ چونکہ امت کو اس عقیدے سے دور کر دیا گیا اور وہ نہیں سمجھ سکے، اور ان کے یہاں امامت کا علم اس طرح نہیں ہے جیسے آپ کے پاس۔ لیکن مجھے حیرت اس پر ہوتی ہے بہت زیادہ کہ علم پسندی ایک سبجیکٹ ہے۔ علم کے معنی ہے جاننا، تو جو علم پسند ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ علم میں اضافہ ہوتا رہے، تو وہ صرف اپنے ہی عقائد تک محدود نہیں رہتا، اس لیے کہ جاننا ایک تجسس ہے اور چاہتا ہے کتاب پڑھیں اور ان کے بارے میں بھی جانیں، منع نہیں۔ دینی اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے، کسی بھی شریعت میں یہ منع نہیں ہے کہ آپ کچھ پڑھو ہی نہ۔ تو اب وہ مذاہب، ادیان جو اسلام کے مخالف ہیں، تو ان کو نہ پڑھا جائے، تو اس سے کتنا بڑا رکھنا پڑے گا معاشرے میں کہ ہم یہودیت نہ پڑھیں، عیسائیت نہ پڑھیں، اور ہندوازم کو نہ پڑھیں، بودھزم نہ پڑھیں۔ نہیں، جتنے بھی مذہب دنیا میں رائج ہیں، موقع ملے، وقت ملے، سب پڑھیں۔ اب اس میں ایک دلیل دے رہا ہوں کہ جو اپنی دلیل ہے، اور مثلاً شیعہ اپنے گھر میں شیعت پر 2 لاکھ کتابیں جمع کریں اور کہتے کہ یہ 2 لاکھ کتابیں ہمارے مذہب کی سچائی ہے، تو یہ کتابیں یہودی ان 2 لاکھ کتابوں کو نہیں مانے گا، ہم مان رہے ہیں۔
ہماری 2 لاکھ کتابیں اور ہم نے پڑھی. عیسائی بھی نہیں مانے کہ کیسے آپ اس کمرے میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا مذہب حق ہے. اس لیے آپ نے 2 لاکھ کتابیں اپنی پڑھی, 2 لاکھ کتابیں یہودیت کی بھی پڑھی ہے, 2 لاکھ عیسائیت کی پڑھی ہے, 2 لاکھ ہندوؤں کی پڑھی ہے, اور پھر بات کر پھرتے ہیں سب کی کتابیں 2 لاکھ پڑھی ہے. پھر فیصلہ کیجیے آپ کیا ہے, ورنہ آپ اس کو کیسے ثابت کریں گے؟ آرام سے کہتے کہ ہاں بھائی جتنی ہم نے اپنی پڑھی اتنی تمہاری بھی پڑھی ہے, اور ہمیں سب پتہ ہے تمہارے یہاں کیا. بات کرو. تو اب اس میں دیکھیں مسلمان پیچھے کیوں رہ گئے؟ اس لیے کہ وہ شریعت کے علم پر تمام فرقے زور دیتے رہے مدرسوں میں فقہ پڑھ لو, وہی فقہ بار بار پڑھ لو. اس میں نیا کیا ہے؟ جتنی فقہ ہے اتنی تو رہ رہی ہے, اسی کو بار بار پڑھو. آگے کچھ نہ جانو نہ سمجھو, نہ اپنے تمام ہمسائے فرقوں کو پڑھو, نہ باہر کے مذہب کو پڑھو, اور جاہل کے جاہل ہو. عالم کے معنی ہے سب جاننا. اس میں پھر یہ شرط ہے کہ 70 علوم کا تو ماہر ہو تب عالم ہے, اور وہ 70 علوم لکھے گئے. ایک ایسی کتاب ہے جس میں لکھا ہے کہ عالم کیسے بنتا ہے, تو اس میں ایک ایک علم پر ایک ایک باب ہے, اور وہ 70 باب کی کتاب ہے. تھوڑا تھوڑا ہر علم کے بارے میں بتایا ہے, یہ بھی آپ جانتے ہو, یہ بھی آپ جانتے ہو, یہ بھی آپ, تب جا کے کہیں آپ کو عالم بنے. اور یہاں بس نماز پڑھانے کا طریقہ سیکھا, ماما مانا, اور کہیں اچھا اس پہ ڈٹے بھی رہتے ہیں. نہیں ارے بھائی آپ کہہ رہے ہیں نا, آپ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ 70 علم آتے ہوں, ان 70 علوم میں علم الوان بھی ہے. الوان سمجھتے ہیں, لون کہتے ہیں, لون رنگ. ہمارا دین ہے قرآن میں آئے رنگ کو کہا ہے لون, اس کی جمع الوان, بہت سے رنگ. تو عالم کو اگر رنگوں کا علم نہیں ہے, تو اگر اس نے 69 علم سیکھی اور 70واں رنگ نہیں سیکھا تو عالم نہیں ہے. اچھا کیوں نہیں ہے, دیکھ کے آپ کو بتا دیں. اس لیے کہ جو ٹریفک پولیس میں لیا جاتا ہے اس کا ٹیسٹ رنگوں کا ہوتا ہے. اسے پوچھا جاتا ہے یہ کون سا رنگ ہے, یہ کون سا رنگ ہے, یہ کون سا رنگ ہے, سارے رنگ لائے جاتے ہیں. اگر کوئی رنگ گڑبڑ بتا دیا تو اسے کہتے ہیں کلر بلائنڈ, رنگوں کا اندھا ہے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ شاید 30% 100 میں 30 آدمی زیادہ بتا دیں, 25 کی کلیے رنگوں کا شوق رکھتے ہیں, 75% رنگ کے بارے میں جاہل ہوتے ہیں. اس لیے کہ وہ تو لغت ہے, ایسی الٹا سیدھا پوچھ لیجیے اس سے بھی کون سا رنگ ہے, ہاں یہ رنگ ہے. اور کاہے تو کوئی پوچھے گا, کیونکہ جب کوئی بات چیت ہوگی تو اس میں کہیں وہ بول دیا. اب مسئلہ کیا ہے, آج کے دور میں رنگوں کے عربی نام اور ہیں اور ہندوستانی نام اور ہیں, اردو میں, اور انگریزی نام اور ہیں. چونکہ گھر میں عورتیں اب انگریزی بولنے لگی ہیں, کوئی عورت آپ کو شیعہ سنی گھر میں اردو کا رنگ بولتی نہیں ملے گی, کبھی نہیں بولتی. اب بچے ماں سے وہی والے سن رہے ہیں جو گھر میں بولے جا رہے ہیں. اب آپ اس سے کہیے بھائی یہ عدسی کلر ہے, معاشی رنگ ہے, یہ کون سا رنگ ہے؟ یہ سرخابی رنگ ہے, یہ سرمئی رنگ ہے, یہ چمبئی رنگ ہے. اب عدسی کیا ہے؟
اسی رنگ کی ہوا پسند ہے. تو اب تہذیب الاسلام میں علامہ مجلسی نے لکھا عدسی کلر یعنی مسحور کے دال کا رنگ. عدس کہتے ہیں مسحور کی دال کو عربی میں. تو اب یہ کتنا علم اس میں آیا کتنا رنگ اور علم میں کتنا رنگ آ جائے گا. تو ٹریفک میں کانسٹیبل کے رنگ کا امتحان کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جب اس کے رنگ کا نہیں پتا تو اسے کیا پتا کہ کب ہرا ہو گیا اور کب لال ہو گیا. ہرا لال اسی لیے سگنل میں رنگ رکھا گیا ہے کہ یہ دو مشہور رنگ ایسے ہیں کہ جو عام طور سے جاہل بھی پہچان لے گا کہ یہ سبز ہے کہ سرخ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پوری دنیا میں دو ہی رنگ ہیں یا سبز ہے یا سرخ. سبز پتے ہیں سبزہ ہے اور اس میں سرخ پھول ہے. یہ دو چیزیں نمایاں ہیں ایک دوسرے کو نمایاں کریں. پتہ یہ پتے ہیں یہ ہرے ہیں سبز ہیں اور پھول جو ہیں لال ہیں ہمیں سرخ ہیں ریڈ ہیں اور گرین ہیں. تو ٹریفک ہمارا جہاز کا بھی سبز اور سرخ کے ساتھ ہے. جہاز میں بھی دو لائٹیں ہوتی ہیں لال اور یہ جو زمینی ٹریفک ہے اس میں بھی ہر لال. تو رنگ کہاں کہاں کام آتا ہے؟ رنگ کہاں کہاں کام آتا ہے پتہ ہے؟ اگر رنگ کا پتہ نہ اب کوئی سفیدی ہی نہ پہچانے تو سفید رنگی نہ کسی کو نظر آئے اور کالا نہ نظر آئے. تو جب تک کالا نظر نہیں آئے گا سفید سمجھ نہیں آئے گا. جب تک سفید سمجھ نہیں اس لیے کہ ہر رنگ کو اللہ نے ایک دوسرے کی ضد بنایا ہے رات اور دن پہچان کے لیے. قرآن میں کہہ دیا ہم نے رات اور دن بنایا اس لیے تاکہ تم دونوں کو پہچان سکو. یہ آفتاب ہے روز نکل آئی یہ دن ہے. اندھیرا چھا گیا آفتاب غروب ہو گیا یہ رات آ گئی. تاریکی اور روشنی دو چیزیں پوری کائنات کا موضوع ہے اور یہ رنگ ہے یہ کلر ہے. اور قرآن میں جگہ جگہ رنگ کی گفتگو کی. تو اب اگر یہ علم نہیں آتا تو قرآن کی آیتیں کیسے سمجھ میں آئیں گی؟ جو رنگ سے متعلق وہ کیسے سمجھ میں آئیں گی؟ اس لیے ان آیات کو سمجھنے کے لیے عنوان والی آیات کو سمجھنا ضروری ہے. تو یہ تو چھوٹے چھوٹے سے رنگ ہے. اسی طرح علم آداب ہے. یہ 70 علم کیوں وقت کیے گئے عالم کے لیے؟ اس لیے کہ 70 علوم سے قرآن کی تفسیر سمجھ میں آئے اور آسانی ہو. تو اسی طرح علم آداب اب تھوڑا بہت علم ادب بھی آنا چاہیے کہ ہر حرف کے عدد ہے اور قرآن میں آداب کی گفتگو ہوتی ہے. اس کے بعد پھر علم مدن ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ ماجا کی میتھمیٹکس یعنی بھاؤ بھاؤ کیسے گھٹتا بڑھتا ہے ایسا جس کا اب آپ اکنامکس کہتے ہیں. مارکیٹنگ اکنامکس میں سبجیکٹ ہے تو یہ علم بھی آنا چاہیے. اسی طرح جغرافی ہے. اسی لیے سوشل علم جتنے سوشیالوجی تو اسی طرح اسٹرونامی فلکیات ہے ارضیات ہے. تو ان تمام علوم کو پڑھنا پڑتا ہے ایک قرآن سمجھنے کے لیے. تو شروعات جب 70 علوم کی ہوتی تو پہلا علم علم توحید ہے. دوسرا علم علم نبوت اور تیسرا علم علم امامت ہے. اب جب شروع کے یہی 3 علم پر گھومنے تو قرآن کیا سمجھ میں آیا؟ تو اسی طرح علم امامت ہے اور یہ نہ سمجھئے کہ کوئی چھوٹا سا علم ہے بلکہ ہزار صفحات وقت ہے علم امامت کے لیے. شرائط امامت الگ ہیں وہی اتنے طویل ہیں جو گنوائے جاتے ہیں کہ شرائط کیا کیا ہیں کس کو نہیں مل سکتی اور کس کو ملتی ہے. تو قرآن نے تو بھائی اتنا کہہ دیا کہ بھائی یہ عہدہ جو ہے یہ ظالم نہیں بنے
اور یہ اس وقت تک نہیں کہ جب تک کہ اعلان ہو گیا جعلک للناس اماما، ہم نے تمہیں انسانیت کا امام بنا دیا. ومن ذریتی، اب پتہ چلے گا کس کو ملے گی امامت اور کسی کو ملے گی. حضرت ابراہیم نے سوال اس لیے کیا تاکہ علم آگے واضح ہو جائے کہ یہ نہیں کہ ہر ایک چاہے کہ اسے امامت مل جائے اسے نہیں ملی. اس لیے سوال کیا ومن ذریتی، کیا میری اولاد کو بھی یہ منصب ملے گا؟ ملے گا نہیں، اللہ نے کہا نہیں نہ، ظالم یہ عہدہ نہیں پائیں گے، ظالموں کو نہیں ملے. تو ایک شک ہو گئی کہ ظلم اور امامت ایک دوسرے کی ضد ہے. یعنی جیسے اللہ عادل ہے، یہ شرط ہے توحید کی کہ اللہ عادل ہو. اب اگر کوئی اللہ بننا چاہے تو اس میں عدل دکھاؤ. اسی طرح نبوت کے لیے شرط ہے کہ وہ صاحب عصمت ہو، معصوم ہو. اب آلریڈی نبوت کا جانشین امام معصوم ہوگا، ایک صفت اور بڑھ گئی اور وہاں شرط لگا دی ظالم نہ ہو. یہ شرط یہاں کیوں لگائی گئی؟ نبوت میں نہیں لگائی گئی. آلریڈی وہ معصوم ہوگا تو وہ ظالم بھی نہیں ہوگا. یہاں شرط لگائی گئی کہ کچھ ظالم یہ حوث چاہیں گے کہ ہم امام بن جائیں. اس پہ غور کر لیجیے، اس میں ذرا سی بات ہوگی لیکن اس میں ہوتی نزاکت ہے. آدم سے عیسیٰ تک یہ اعلان نہیں ہوا کہ ظالم نبوت نہیں پائے گا. انڈرسٹوڈ ہے، ظالم نبوت نہیں پائے گا. اعلان اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ کوئی بھی نبی کے مقابل آدم سے عیسیٰ تک کسی نے دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں بھی نبی ہوں. کمال دیکھیے گا، آدم کے دور میں ظاہر انسانیت نہیں ہے. نوح کے دور میں تو بہت سی پبلک ہو گئی. جب وہ کہہ رہے تھے میں اللہ کا بھیجا نبی ہوں تو کوئی ان کی ٹکر پہ کھڑا ہو جاتا اور کہتا میں بھی نبی ہوں. دو چار اور بن جاتے تو حضرت نوح کا انسٹیٹیوشن جو تھا وہ ختم ہو جاتا، لیکن کوئی نہیں بنا. اب حضرت ابراہیم تک آ جائیے، اسحاق، اسماعیل اور سلیمان، حضرت موسیٰ کے دور میں کوئی اٹھتا اور فرعونی کسی کو پیسے دے کے کہتا موسیٰ کی نبوت کو ختم کرنے کے لیے جاؤ تم بھی دعویٰ کر دو تم بھی نبی ہو. یعنی پیسے سے بھی نہیں بڑھ سکتا. یعنی شعور انسانی میں یہ آ ہی نہیں رہا ہے کہ میں بھی اس عہدے کا اعلان کر دوں. وجہ کیوں؟ اس لیے کہ انسان چاہ رہا تھا خدا بننا. وہ سمجھتا تھا نبی خدا سے چھوٹا ہے، تو چھوٹا عہدہ لینے کو تیار نہیں تھا. عہدہ بڑا چاہیے تھا. چونکہ غدیر میں رسول نے کہا تھا میرے بعد علی خلیفہ ہیں، اس لیے خلیفہ بنا، امام نہیں بنا. اچھا بعد میں سمجھ میں آئے جب چار ختم ہو گئے تو انہوں نے کہا ہم نے امامت کیوں چھوڑ دی؟ ان کیا تو چلتی چلی جا گیا، اور نہیں کر رہا. وہ چار پہ رک گئے. ہمارے امامت رکی نہیں. علی پھر حسن پھر حسین پھر زین العابدین بعد کربلا. ان کا تو کربلا میں تو سب مٹا کے خاک کر دیا، جلا کے راکھ کر دیا. پھر بھی ان کا امام بیٹھا ہوا ہے تو اب خلیفہ سے کام نہیں کرے گا. امام بنا. امام بنا. لیکن جب ہمارا پانچواں آ گیا تب مسلمانوں کے سمجھ میں آیا کہ ہم بنائیں. وہ ہمارا پانچواں تھا، ان کا پہلا تھا. ہمارا پانچواں تھا، ان کا پہلا. اس لیے کہ اب سمجھ میں آیا
کہ ہم جو خلافت بیٹھتے ہوئے تھے امام بنا تو پہلا بنایا. اچھا آپ کہاں سے لائیں؟ اس لیے کہ اس کے پاس اتنا علم بھی تو ہو کہ اسے امام کہا جائے. انہیں میں سے نکال لو, عام طور سے انہیں میں سے نکال لو. ایک سب سے اصلی چیز کیا ہوتی؟ مستقل مزاجی. کچھ نہیں, آپ کا کام کچھ نہیں. کتنے بڑے بڑے کام آپ کر ڈالیے, کوئی اپریشیٹ نہیں کرے گا. یہ کر دیا, وہ کر دیا, یہ بنا دیا, وہ بنا دیا, ادارہ بنا دیا, نظام بنا دیا, کوئی اپریشیٹ نہیں. اپریشیٹ آپ کو جب کیا جائے گا جب آپ جو کام کر چکے اسے مسلسل کرتے رہیں, کرتے رہیں. اب اگر میں آج سے 37 برس پہلے 1 سال تفسیر کر کے چھوڑ دیتا, کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا, بھول بھی جاتے. اس لیے کہ 30 برس پہلے جو پیدا نہیں ہوئے تھے وہ اب پیدا ہوئے 30 برس کے اب ہوئے. ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ تفسیر ہوئی تھی زمین اپنے. چونکہ ہم مسلسل کرتے رہتے ہیں اور ہر نسل اس میں شامل ہوتی رہی. نہیں سمجھ رہے؟ اب جو پہلے سال پیدا ہوا جب وہ 5-10 کا ہوا تو تفسیر 10 سال بعد بھی جاری تھی, آگے 10 سال, پھر وہ 15 کا ہو گیا, پھر وہ 20 کا ہو گیا, اس نے دیکھا تفسیر ہو رہی, پھر وہ 25 کا ہوا, اس نے دیکھا تفسیر ہو رہی, پھر وہ 30 کا ہوا, اس نے دیکھا تفسیر ہو رہی, وہ 32 کا ہوا, اس نے کہا مستقل مزاجی ہے, کنٹینیو ہے, کام ہو رہا ہے. کیونکہ کام ہو رہا ہے تو اب اگر نیا بنانا ہو تو کہیں اور سے ڈھونڈ کے نہیں لائیں گے, ملے گا نہیں, اسی میں سے لے. کہیں اور سے نہیں لائیں گے, یہیں سے لے جاؤ. نہیں, جلد رضا کا دوست کوئی اگر ہے بہت عالم فاضل, بھائی یہ نہیں چلے گا, پھر جلد رضا چلے. کیوں؟ ارے یہ بچپن سے بیٹھے ہوئے انہیں پتہ یہ ہوتا کیسے ہے پروگرام. تو اب یہی کا آدمی جانتا ہے یہ کس طرح ہوتا ہے اور وہی سجا سکتا ہے, چاہے وہ یہاں شاعری کر رہا ہو یا مجلس پڑھ رہا ہو. تو جب اتنے چھوٹے سے گروپ میں پورا شہر کراچی جھولا ہوا ہے, اب یہ اتنا سا مجمع پورے کراچی کے شیعہ سنیوں پہ چھایا ہوا ہے, تو امام جعفر صادق کا مدرسہ تو امام کا شاگرد ابو حنیفہ لے گئے تاکہ ویسے ایک ایسی عظیم ترین بات ذہن میں آئی اور نہیں آئی, اور میں آج کر دوں. دیکھیں امام صادق تھے, مدرسہ تھا, امام ملتے رہے, بنتے رہے, لوگ لاتے رہے. 7ویں امام تھے, امام پھر بنتے رہے. 8ویں امام ہے, 2-4 امام اور بن رہے, مدرسہ تھا, امام کی بزم تھی. 9ویں امام مدرسہ تھا اور امام بنائے امت نے. 10ویں امام اور امام بنا, مدرسہ تھا, مجمع تھا. 11ویں امام مدرسہ تھا, امام اور بن گئے. 12واں آیا, اب کوئی امام نہیں بن رہا, امام چھپا ہوا ہے, کہاں سے لائے؟
میں بیٹھا ہوں اور دو چار لفظ سیکھ لیے ہوں. ورنہ آپ بتائیے اگر امام مہدی سے لوگ چل رہے ہیں تو جو ملک امام مہدی کو نہیں مانتے ان کے پاس پیسہ ہے نام لینے کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور کہا بھائی ہمارے یہاں مہدی ہے, یہ مقرر کر دیا ہے ہم نے, یہ امامت سمجھائے گا تمہیں, یہ امام ہے. الٹا معاملہ الٹا ہو گیا کہ کچھ بن کے آئے خانہ کعبہ میں اور ڈالا کہ امام مہدی ہے. حکومت نے کہا مار دو. اب جیسے جیسے نقلی بنتے رہیں گے مارے جاتے رہیں گے, اور جب اصلی آئے گا تو مار پائیں گے نہیں. تو اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فائدہ کیا ایمان کا, چھپایا کیوں؟ اس لیے چھپایا کہ جب نقلی بنتا ہے تو مار دیتے, اصلی مار دیتے ہو. اور اگر اصلی آ جائے تو یہ کہتے ہیں اللہ نے اپنے فانوس پہ رکھا ہے حفاظت کے لیے تاکہ کوئی انہیں مار نہ سکے. سیدھی سیدھی بات ہے کہ کوئی انہیں قتل نہ کر سکے, اس لیے اللہ نے چھپایا. اب کہاں تو پہلے اپنی سائنس کو لائی, علم امامت سمجھنے کے لیے ساری سائنس کو اٹھا کے یہاں لے آئی اور پھر بات ہو. اب سائنس میں سبجیکٹ ہے, سائنس کا سبجیکٹ ہے کیا پوری دنیا کا گولا جو ہے وہ دریافت ہو گیا؟ سوال ہے سائنسدانوں سے. تو ہاں میں جواب نہیں, کیوں نہیں آئے گا؟ کیا خطہ خطہ چھان مارا, کیا پوری دنیا میں گھوم آئے؟ عجیب بات ہے کہ راکٹ بھی ہے اور ایسے جہاز بھی جو اوپر تک جا سکتے ہیں, 60-70 ہزار فٹ کی بلندی پہ جا سکتے ہیں. ایسے راکٹ ہیں جو اس سے بھی اوپر جا سکتے ہیں. اب جب اوپر گئے تو بھائی دیکھ لو, نہیں تو وہ دنیا کا بولا تو اتنا سا ہوتا ہے. ہم جیسے جیسے بلندی پہ جاتے ہیں چھوٹا ہوتا جاتا ہے, اور بھائی تو اپنی سائنس سے بڑا کرو. اچھا تو انہوں نے سیٹلائٹ لگائے, سیٹلائٹ لگا کے اسے کمپیوٹر سے کنیکٹ کر دیا. اب آپ بیٹھ کے پوری دنیا کی زمینیں سیٹلائٹ پہ دیکھ دیا. اب جو لوگ اس سے چیٹنگ ویٹنگ کرتے رہتے بحث مباحثہ, ان کے لیے یہ نہیں. جو کمپیوٹر کو صحیح طریقے سے استعمال کر رہے ہیں علمی طریقے سے, ان کے لیے کہ آپ کھولیے تو اپنا گھر دیکھیے, آپ کھولیے سیٹلائٹ کے ذریعے کمپیوٹر پہ آپ چاہتا معصومی دیکھیے, پورا چوری دیکھیے. تو آپ سیٹلائٹ لگا ہوا پورا دنیا کو بولا ہوا, سیٹلائٹ سے آپ کا کمپیوٹر جو ہے کنیکٹ ہے. اب آپ پوری زمینیں دیکھ لیجیے تو کون تھک جائے گا؟ اتنے لنک ہیں, لیکن خاص خاص میں بتاؤں کہ خشکی نہ دیکھیے. لیکن خشکی تو آلریڈی آ رہی ہے, پورا امریکہ آ رہا ہوگا, پورا روس آ رہا ہوگا, پورا ہندوستان آ رہا ہوگا, پورا پانی کتنا گنا زیادہ ہے, بحر بر سے زیادہ ہے. سمندری جو خطہ ہے دنیا کے بولے کا وہ زیادہ ہے. تو اب خوشی نہ کھولیے. اگر سمندروں کے نام معلوم ہے تو اٹلانٹک, اوقیانوس, بنانا, یہ وہ جتنے 7 ہیں نا, 7 سمندر کھولیے, 7 سمندر. اب کیا پورا آپ دیکھ پائیں گے؟ تو دیکھیں گے کہیں پانی نظر آ جائے اور کہیں پانی نہیں نظر آئے. دیکھ رہے سمندر کیوں چھپ کیوں گیا؟ اور اس ساتھ اتنے بادل ہیں, اتنا کوہر ہے کہ آپ کو خطہ نظر نہیں آ رہا. تو اب کیا ہے, تو جہاز کہاں جاتا ہے؟ پانی میں. پانی کا جہاز بھی سمندر میں تھوڑی جاتا ہے. سائنس پڑھ رہا ہوں, یہ سب سائنس کے سب بیکار ہیں, جو جدید ہیں وہ ساحل کے کنارے کنارے چلتے ہیں. ہندوستان
ہندوستان سے چلے گا نا تو کنارے 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 افریقہ کے کنارے 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 پھر روم کے کنارے 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 پھر امریکہ کے کنارے کنارے کنارے. اب جو باتیں آپ کو نہیں معلوم ہم سے سیکھ لیجیے کمپیوٹر پہ تو بہت دیر لگے گی 10 برس لگ جائیں گے. جب آپ ہوائی جہاز تو پاگل ہے ہوائی جہاز جہاں جہاز بیچ میں اڑ جائے نہیں. جو خشکی اور سمندر کا راستہ ہے یعنی ساحل کے کنارے کنارے جہاز ہوتا ہے یعنی پانی سامنے رہے. کراچی سے اڑے گا نا تو کیماڑی کلفٹن ایسے ایسے سمندر کے کنارے 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 کنارے. اب چونکہ آپ نے نقشے نہیں دیکھے تو میرے ہاتھ کو نہیں سمجھ پا رہے. یہ دبئی ہو گیا پھر دبئی کے سمندر پھر یہ شارجہ ہو گیا پھر سعودی عرب پھر جدہ پانی کے کنارے کنارے اڑ رہا ہے. پانی کے کنارے کنارے اڑ رہا ہے. اگر جہاز میں خرابی ہو جائے تو ادھر ہے آبادی. تو اصول یہ ہے کہ آبادی سے جہاز نہ گرانا. زیادہ نقصان ہوگا جہاز کو جلدی سے پانی میں گرا دینا. تو پانی میں چونکہ جہاز ڈوبتا نہیں ہے تیرتا رہتا ہے تو مسافر بھی بچ جائیں گے اور نیچے رہنے والے مریں گے نہیں. سمندر سے کوئی مرے گا نہیں, سمندر میں کوئی رہتا نہیں. اگر یہ بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو میں سمجھاؤں کہ جہاز جب اترتا ہے دنیا کے کسی بھی ایئرپورٹ کے تو ایئرپورٹ سے لیک یعنی تالاب کھلا ہوتا ہے. جب نیچا ہوگا جہاز تو پانی برس سے جائے گا. اتنے کہ اترتے میں خطرہ ہوتا ہے, رنوے سے پہلے پہلے خطرہ ہوتا ہے گر جائے گا. تو اگر گرے تو پانی میں گرے. اب ظاہر ہے جن لوگوں نے جہاز کے سفر کیے ہیں تو ان کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ آئندہ جب تبدیل کریں تو ہمیشہ جب وہ پوچھے کون سی سیٹ چاہیے تو وہ آپ کو زیادہ تر کیا کریں گے, ان کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ آپ کو تیل والی سیٹ دیں. تیل والی سیٹ اب اس کو سیٹ والے کو پتہ ہی نہیں کون سی تیل والی سیٹ. تیل والی سیٹ سمجھے جو پیٹرول ٹنکی کے اوپر جو سیٹیں ہیں اس پہ بٹھاتے ہیں سب کو. مر جائے پیٹرول میں چل کے ٹنکی میں آگ لگے تو اس کے نیچے سے آگ لگے اور تشریف پہلے چلے اور خود بھی لگ جائے. تو اب جہاز میں بیٹھنے کا بھی ایک علم ہے کہ آپ نکلے تو سفر علم ہے. تو اب آپ کو کیا کہنا ہے, ہم تو ونڈو والی نہیں ہے اور جائیے ہم تو ونڈو والی سیٹ لیں گے. اچھا یہ تیل پہ کیوں بٹھا رہے ہیں, اس لیے کہ ہوتا ہے وہ ایمرجنسی دروازہ. اچھا اگر وہ سیٹ مل گئی آپ کو ایمرجنسی والی تو وہ آ کے کہے گی یہ ایسے جیسے یہاں پہ سمجھ گئے کہ کیا خاص سمجھ نہیں آیا کہ کب جہاز گرے گا اور کب یہ خطرناک سیٹ ہے. اس لیے آپ کہیے ہم ونڈو والی سیٹ چاہتے ہیں. ہاں ونڈو پہ اگر آپ بیٹھ گئے تو مسلسل پہ باہر دیکھتے رہیے, اس لیے کہ یہ آپ کا ریسرچ کا کام ہے. جب دبئی اور شارجہ میں جہاز اتر رہا ہوتا ہے تو چونکہ سمندر ہے تو سمندر کے کنارے ایئرپورٹ, تو اندر سمندر میں ایئرپورٹ کے چاروں طرف کئی میلوں میں 10-20-25 میلوں میں وہ کشتیاں کھڑی ہوتی ہیں جو انتظار کر رہی ہوتی جہاز گرے. ان کی ڈیوٹی ہے, لاکھوں روپے تنخواہیں ملیں گی. گرے جہاز جیسے گرا وہ کشتیاں جہاز کے قریب لائے, شیشہ ویشہ توڑا, کھڑکی میں سے ایک ایسا دوسرے کو کشتی میں بٹھایا, جلدی سے اسپتال پہنچا. تو وہ کشتیاں ایسے بکھری ہوتی ہیں, لیکن جیسے جہاز اترنے لگتا ہے چاروں طرف کی کشتیاں پھول کی شکل میں ہوتی ہیں جیسے گلاب کا پھول, اور وہ یوں چلتے ہیں ایک ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر. جہاز کی مومنٹ پہ کشتیاں پڑ رہی ہوتی ہیں, یہاں گر جا وہاں گر جا کہاں گر جا, ہم تو ہے نا. یہ سب کھڑکی سے دیکھتی ہے, کہیں اور سے نہیں دیکھ پائیں گے. کون بتائے گا؟ جو اب جیسے شکاگو میں اتر ہے وہ بہت بڑی لیک سمجھتے سمندر کا ایک حصہ ہے اور اس کے اوپر بڑا ہوتا جہاز ٹیمپو ایسا لگتا ہے سمندر اتر گیا, پورا چکر لیتا ہے. تو جو نئے نئے پانی پہ اتر رہا ہے, پانی پہ اتر رہا ہے, یہ سب مشاہدے.
نہیں بیٹھ رہے ہیں مسلسل جا رہے ہیں، اور کھڑکی سے نہیں جا رہے ہیں، اور کھڑکی کی سیٹ نہیں ملی، یہ سب کمپیوٹر۔ اگر ہم باہر سے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو جہاز پہ بیٹھے بیٹھے آپ پتہ لگا لیں ہمارا جہاز اس وقت کہاں ہے، باہر سے بتائے گا یہاں ہے یہ جگہ ہے۔ ارے بھائی ان چیزوں کا فائدہ پہنچو، اپنے آپ کو تو فائدہ تو نہیں چیٹنگ یہ کیا ہے اور کیا ہے اور کیا ہے۔ ارے دنیا کو سمجھو، علم سمجھو، کمپیوٹر اس لیے ایجاد ہوا، یہ واٹس ایپ تفریح کے لیے نہیں ہے۔ ہاتھ میں تمہارے مٹھی میں علم آ گیا، علم سیکھو۔ اب آپ اس سے پوچھیں کمپیوٹر سے کہ یہ پانی کی جگہ کتنی ہے، وہ بتائے گا، اس کے بعد وہ بتائے گا کچھ ایسے جزیرے ہیں جو اب تک سائنسداں تلاش نہیں کر سکے۔ اب میں موضوع پہ آ گیا، اتنی تمہید کر کے میں موضوع پہ آ گیا۔ اب میامی امریکہ کا شہر ہے اور یہ ساحلی شہر ہے میامی۔ آج سے کچھ 30 برس پہلے میں نے برمودا ٹرائینگل پڑھا، اب پھر پڑھیں آج تمہیدیں، اور یہ آنے والی تقریروں میں ہم برمودا سمجھائیں گے آپ۔ یہ میامی سے قریب ہے، میامی کے بعد امریکہ کے پاس سمندر ہے، اس سمندر میں آگے 320 بڑے جزیرے ہیں جس میں سے 20% کی امریکہ بھی نہیں دریافت کرتا، وہاں جا نہیں پایا۔ اسی طرح گرین لینڈ کی طرف جہاں جہاں سمندر ہے، انڈونیشیا، ملائیشیا، افریقہ، سمندر چونکہ طویل ہے، بر اعظم سے بڑا ہے، افریقہ سے 10 گنا بڑا اس کا سمندر، امریکہ سے 10 گنا بڑا، 50 گنا بڑا اس کا، چونکہ امریکہ کے چاروں طرف سمندر ہے۔ ایک طرف امریکہ جاپان سے جڑ جاتا ہے اور ایک طرف لندن سے جڑ جاتا ہے، یعنی امریکہ سے دونوں طرف سے جایا جا سکتا ہے۔ ایک فلائٹ امریکہ سے جائے گی، نیو یارک سے ہوئی، لندن آئی، لندن سے کراچی آ گئی، کراچی سے روس چلی گئی، روس سے جاپان۔ ایک اور فلائٹ ادھر سے ہوئی، جدھر رات اور دن ہو رہے ہیں، ادھر سے جاپان ٹوکیو پہنچی، نیو یارک سے ٹوکیو، ٹوکیو سے انڈونیشیا، ملائیشیا سنگاپور، سنگاپور سے بنگلہ دیش، بنگلہ دیش سے ادھر، اور پاکستان کراچی۔ یعنی دونوں طرف سے جہاز اڑ رہے ہیں، چاہے یہ راستہ اپناؤ یا وہ راستہ اپناؤ، ٹائمنگز کا فاصلہ ہو جاتا ہے۔ دنیا گول ہے، اور جب گول ہے تو چاروں طرف گھومو، چاہے ادھر سے آؤ یا ادھر سے آؤ، ایک ہی طرف سے تھوڑی راستہ ہے، لیکن راستے میں سمندر پڑتے ہیں۔ ویسے انگلینڈ سے آپ امریکہ جائیں گے تو اتنا بڑا سمندر ہے کہ کم سے کم 5 دن وہ سمندر پار کرنا پڑے گا، اور خطرہ بھی ہے اگر آندھی آ گئی یا موسم خراب ہے تو سمندر کے مزاج پر ابھی انہوں نے اڑان نہیں بھری۔ جب طوفان آ گیا وہاں تو آپ بات ہے، سمندر چونکہ طوفان بناتا ہے، کتنے اونچے بادل ہیں، اس کے اوپر تو جہاز نہیں لے جا سکتے ہیں، اس لیے کیا کریں گے، خشکی کے بادل طے ہیں کہ کتنے فٹ پہ رہیں گے، سمندر کے بادل فٹ نہیں ہے، طے نہیں ہے کہ کتنی ہزار بدل گے، بہت اوپر بھی جا سکتے ہیں، بھٹا اٹھنا ہے، اور سمندر جو ہے تو خاموش نہیں ہے، جب سے بنا ہے 33 کروڑ برس سے سمندر بادل بنایا جا رہا ہے، اور اس کا سینہ جو ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے اور بادل اٹھتے جا رہے ہیں۔ اس کے اگر ادھر گئے تو پھنس جائیں گے، جہاز گر جائے گا، تو اب کیسے جاتے ہیں؟ جانا امریکہ ہے، لندن سے جانا امریکہ، لیکن وہ ہے لندن اور وہ ہے امریکہ، وہاں پر ہے لندن امریکہ، یہ پورا سمندر، تو یہ طے کرنا خطرہ، تو کیسے جائیں گے لندن سے امریکہ؟ الٹے چلیں گے۔ اب میری طرف دیکھیے گا، وہ ہے لندن اور وہ ہے امریکہ، یہ ہے لندن، یہ ہے نیو یارک، اور جانا وہاں ہے، یہاں سے فاصلہ میں کر لیجیے اس سمجھا رہا۔ اب یہ کیسے کریں گے؟ لندن ادھر چلے، وہ قطاریں کریں، لندن 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 لندن، لندن کے بعد پھر اور سارے دنیا اینڈ ہو رہی ہے، ناروے، سوئٹزرلینڈ، یہ جزیرے ہوتے ہوتے بالکل وہاں اس یاد یہ لندن وہ ہے، گئے کہاں؟ وہ اس کھمبے کے پاس، وہاں سے سامنے بالکل 2 انگل پر کینیڈا ہے، جنوبی سے قریب والا سمندر پار کے کینیڈا میں پہنچ گیا۔ اب وہ کینیڈا
خشکی گئے، کینیڈا میں گھسے، ٹورنٹو میں اترے، ٹورنٹو سے امریکہ میں داخل ہوئے، امریکہ میں آ گئے، یہ نہیں یوں گئے بھائی، تو یوں چلے جاؤ، اس لیے کہ بیچ میں پتہ نہیں زمینیں کہاں، اگر مل جائیں تو پھر خشکی اسٹیشن بنے۔ میں جہاز کیا سمجھاؤں، اس لیے کہ جب اوپر جہاز اڑا ہوتا ہے تو نیچے اسٹیشن جو ہوتا ہے وہ کلک کر رہا ہوتا ہے، سگنل یہ نیچے سے کہہ رہا ہوتا ہے کہاں پہنچے، وہ کہہ رہا ہے یہاں پہنچے، بات چیت ہو رہی ہوئی، ادھر آئے گا تو کوئی اسٹیشن تو ہے نہیں جو اس کو واضح کرے گا تم کہاں، وہ کہے گا ہم کہاں ہیں، بس کہاں ہیں، وہ اسٹیشن آئے گا جہاں زمین پہ ایئرپورٹ اسٹیشن بنے ہیں، جہاں سے اس کو سگنل وہ بھی سن رہا ہے، یہ آواز یہ بھی سن رہا ہے، اس کو پتہ ہے جہاز اڑ رہا ہے، اس کو پتہ ہے ہم اپنے ہیں سلامت، سگنل مل رہے۔ اب اتنے دن ہو گئے سائنس کی ترقی کو، تو بیچ میں جزیرے ڈھونڈ لیتے ہیں، اتنا لمبا سمندر، ہم کہاں ڈھونڈے جزیرے، ہیں سائنس نے کہا ہے، نظر نہیں آتے، اچھا ہو ان بھی لے، سائنس نے کون نہیں بات کہہ، ہم جہاز لیے چلے جا رہے تھے، ایک ہفتے پہلے بھی آئے تھے یہاں پہ، آج یہ کیا ہے، سائنس کہہ رہی ہے ایک دم زمین سے یوں سمندر سے ایسے جزیرہ باہر نکلا اور وہ ٹھہرا جاتا ہے، کہیں نکل آیا، یہاں پہ نکل آیا، کیا پتا کہ کوئی بچہ پیدا ہو، نہیں، وہ پہاڑ جو اندر پہاڑ ہیں سمندر ان کی اونچائی بڑھتی جاتی ہے، جب وہ بڑھ کر اتنی ہو گئی کہ سمندر سے پار ہو گئی تو جزیرہ نمودار ہو گئے۔ ایسے بہت سے جزیرے انہوں نے تلاش کر لیے سائنسدانوں نے، جو پہلے نہیں تھے، راستے میں نہیں ملے تھے، اب ملے، اس میں وہ کہتے ہیں 300 جزیرے امریکہ کے غائب ہیں، ارے بھائی غائب ہے تو ڈھونڈ لو، کہ نہیں ہم تو 750 سال سے ان تک جانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم جا ہی نہیں پا رہے ہیں۔ اب یہ سائنس یہاں پہ رک گئی، ہم آگے بات کریں گے، کل کی تقریب میں سائنس کے یہ تقریب یہاں رک گئی، اب ہم پھر دین کی طرف آ گئے، ہم پھر علم امامت کی طرف آ گئے، جب تک ہم دونوں کو سامنے نہیں رکھیں گے بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اب میں حدیث پڑھتا ہوں، حدیث یہ ہے پیغمبر کی کہ قرآن کی اس آیت کے مطابق انی جاعل فی الارض خلیفہ، پیغمبر فرما رہے ہیں اس آیت کے اعلان کے بعد یہ طے ہو گیا کہ یہ کل زمین جو ہے میں پانی کے جسے عرض کہیں، عرض پہ کوئی چیز بھی ہے، اگر سمندر بھی عرض کا ہے، عرض پر پہاڑ ہے، کچھ بھی ہے، وہ نبی کا ہوگا، ملکیت نبی کی ہوگی، ملکیت آدم کی ہوگی، آدم کی ملکیت نوح کو ملے گی، بھلے 1 انچ زمین ان کے پاس نہ ہو، مالک وہی رہیں گے۔ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں، تفسیر کیا کہہ رہی ہے، علم امامت کیا ہے، علم نبوت کیا ہے، سب سمجھ لیا، سب کو سمیٹ کے بتا رہا ہوں۔ اب یہ پوری عرض جو ہے ابراہیم کی ہے، ابراہیم کی ہے، کیسے پتا ابراہیم کی ہے؟ ابراہیم کا دور آ گیا، آدم کے 5000 برس گزر گئے، اب ابراہیم آ گئے، یہ کیسے پتا کہ یہ عرض پوری ابراہیم تو اسی طرح تو قرآن پڑھو، آپ کیا کرتے ہیں، ہم آپ سے پوچھیں مکان بنوائی تو آپ کیا کریں گے؟ ہاں آپ دیکھ رہے ہیں شادی ٹاؤن میں لے لیں، وہاں پلاٹ سستا ہے، بھائی مجلس کو اسی طرح پڑھنی پڑے گی، اس آپ کو سمجھنا ہے تو پھر سمجھ لیں، ارے تو امروہا سوسائٹی میں یہ لیں، نہیں مہنگے ہو گئے، ارے تو چھوڑیے چوری کا بنا لے جا رہے صاحب 1 کروڑ 20 لاکھ 55 لاکھ 50 لاکھ کے مکان سے 120 اب 1 کروڑ نہیں لے، اور لے لیجیے جب ضرور نہیں، ایک نئی اسکیم نکلی ہے، وہ 120 گز کا پلاٹ جو ہے وہ 15,000 کا لے لیجیے، نہیں تو یہ سب آپ کیوں کر رہے ہیں بھائی،
پیسے خرچ کر رہے ہیں سابی ٹاؤن اور امروہہ ٹاؤن اور ڈیفینس اور فلانا اور انجوری نے اتنا بڑا میدان پڑا ہے، مزدور لائیے، بس مزدور لانے پڑیں گے، یہاں پر ہال بنا لیجیے اور پمپ اسٹیشن کا پانی بھر لیجیے، سیمنٹ کی بوریاں لائیے، ایک پلاٹ 120 کا اس میں کاٹ دیجیے، اپنا آرام سے گھر کی چھت پہ بیٹھ کے مجلس سے سنیے گا چاہتا ہے۔ ارے صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ ملکیت کس کی ہے؟ کس کی ہے بھائی؟ اہل امروہہ کی ہے، تم سے پوچھ لیجیے، لے لیجیے، اس میں 120 پہ قبضہ کر لیجیے، نہیں کر سکتے، ملکیت ان کی ہے، جس کی ملکیت ہوتی ہے وہی زمین پہ بیٹھ سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب اللہ نے ابراہیم سے کہا کہ وہاں جاؤ مکے میں اور ہمارا گھر بناؤ، تو پلاٹ کس نے خریدا تھا؟ ابراہیم نے زمین کس سے خریدی مکان بنانے کے لیے؟ اللہ نے کہا ساری زمین ہماری ہے، جہاں چاہے مکان بناؤ، ہم بنوا رہے۔ تو نبی جو ہوتا ہے اللہ کی زمین کا مالک ہوتا ہے، جہاں اللہ کہتے وہاں مکان بنتا ہے۔ حسین سے کہا تم یہاں بنا، علی سے کہا نجف میں بنا۔ سمجھانے میں کتنی دیر لگی، پھر یہ کیسے پتا چلے کہ زمین کے مالک ابراہیم؟ اور وہاں اتنی حاجرہ اور پانی نکلا، کیا قبضہ کر لیا زمین پہ؟ نہیں، اللہ نے حکم دیا یہاں ہمارا گھر بناؤ، مطلب نبی سے جہاں چاہے اللہ کا یہاں بنا لو۔ ابھی زمین تو اللہ کی ہے، اللہ بھی کسی سے کیا زمین خریدے گا؟ نبی خریدے گا نا اللہ، اللہ کا کہا بنا لو۔ حالانکہ جو نبی عمل کرے وہ بھی اللہ کا عمل ہے۔ دو باتیں ہو گئی، ایک اللہ نے کہا گھر بنا لو، اب ایک نبی خود گھر بنانا چاہتا، یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ اللہ گھر بنوائے تو وہ بھی نبی کا کام ہے، اللہ کا کام، اور نبی گھر بنائے وہ بھی اللہ کا کام۔ لیکن یہ دو باتیں اس طرح تقسیم ہو جائیں گی، جب اللہ حکم کرے تو وہی کتاب میں موجود ہے، تو ثبوت ہے کہ اس نے کہا ہم نے بنا لیا۔ لیکن جب نبی بنانا چاہے گا تو فوراً وہی نہیں آئے گی کہ ہاں بنا لو، اس لیے کہ تم میرے نمائندے ہو، بنا لو، زمین کے مالک تم ہو۔ تو اب انسان کہیں گے قبضہ کر لیا، قبضہ کر لیا، اس لیے وسیلہ چاہیے تاکہ بندوں کو سمجھایا جائے قبضہ نہیں ہوا، حالانکہ زمین اسی کی ہے۔ تو اب جیسے محمد آئے ہجرت کر کے مکے سے مدینے، اب چاہیے مسجد بنانے کے لیے جگہ، لوگ تحفے میں دے رہے تھے، ہماری زمین لے لیجیے، ہماری زمین لے لیجیے، ہماری زمین لے لیجیے، اور اگر محمد تحفے میں لے لیتے تو بعد میں وہ تانا دیتے ہماری زمین ہماری زمین۔ تو رسول اللہ نے کہا یہ ناطہ چلے گا، جہاں جہاں اس کی نہار لکیر بناتی جائے اتنی زمین ہم لیں گے اور اس میں مسجد بنے گی۔ پتہ چلا اللہ نے سرحد کھچوائی مسجد نبوی کی، وہاں مسجد نبوی بن گئی۔ حضرت ابراہیم پہنچے نجف، لوگ دوڑے دوڑے آئے اور بھائی بہت بڑا نبی آ گیا، کہا بھائی ہم ٹھہریں گے نہیں، ہم تو ایسی ادھر سے گزر رہے تھے، ہم تو جا رہے ہیں فلسطین، ہم تو حلب جا رہے ہیں، حلب شام کی طرف جا رہے ہیں۔ ہاں یہ ہمیں خطہ تمہارا پسند آیا، اے بھیڑ بکریاں پالنے والوں بیچو گے، یہاں تو دھار بھی نہیں نکلتی ہے، یہاں تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، تو ہم بھی ایسی بیٹھے ہیں، اس میں تو کوئی زراعت نہیں، پتھریلی علاقہ ہے، کہا تو پھر ہمارا بیچ ڈالو، کتنے میں بیچو گے؟ 12,000 درہم میں۔ اچھا تو بیچو، یہ لو پیسے، اب تو رکیے تو نہیں، زمین خریدی ہم جا رہے ہیں۔ تو کس کے لیے خریدی؟ کہا جس کے لیے خریدی ہے وہ آئے گا۔ تو علی بیٹی حضرت ابراہیم نے زمین خریدی، جہاں علی دفن ہوں گے، حالانکہ وہ زمین حضرت ابراہیم کی ہے،
کے بعد امام حسن امام حسین نے خریدا اس پہاڑ کو، ہو گیا نا۔ اب ابراہیم کا وہ مقام ہے جسے کربلا کہتے ہیں، وہ ان کا اپنا ذاتی گھر وہیں تھا، اس لیے اس کا نام ہے کربلا، یعنی وہ عبادت خانہ جو اللہ کا عبادت خانہ۔ کرب کہتے ہیں عبادت خانے کو، الہ کہتے ہیں اللہ۔ کرب کے معنی عبادت خانہ، الہ کے معنی اللہ، کرب الہ، اس سے بنا کربلا۔ اب ابراہیم کی ملکیت ہے، خرید چکے ہیں، ان کا آبائی مکان وہاں تھا، اور شہر وہاں ہے، نینوا جو ہے ان کا وطن ہے، لیکن جب حسین آئے کیا بیچو گے؟ بنی اسد نے کہا بیچیں گے، کہا کتنے میں؟ کہا 60,000، کہا 60,000۔ یعنی زمین امام حسین کی ہے، ان کے جد کی ہے، اور اللہ کی طرف سے ان کی ہے، مگر قبر کے لیے خریدیں گے، یہ بتانے کے لیے کہ قبر کی زمین خریدی جاتی ہے۔ اب روضہ رسول کی زمین کوئی خرید کے دفن ہو ارے امام اپنی زمین قبر کی زمین خریدے گا، جبکہ زمین اسی کی ہے، جہاں چاہے گھر بنائے، جہاں چاہے۔ اب حدیث رسول انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ زمین نبی کی ہوتی ہے، نبی کے بعد یہ زمین امام کی ہے، یہ پوری عرض امام کی ہے۔ اب حدیث میں اضافہ ہوا، جہاں انسان رہ رہے ہیں، جہاں ملک آباد ہو گئے، آئمہ ان میں تصرف نہیں کرتے۔ اب جو زمینیں ایسی ہیں جہاں بشر کی نگاہ اور دماغ نہیں پہنچا، وہ عالمی امام کی رہے گی۔ اب جتنے جزیرے خالی پڑے ہیں سب امام مہدی کے۔ پورا سفر نامہ، پورا برمودا، امام کا شہر، وہاں کی عمارتیں، وہاں کا نظام، یہ سب کھانے والی تھی۔ آج کی حد تک تقریب کو ختم کرتے ہوئے بس صرف یہ بتا دوں کہ وہ جزیرے 3 بڑے جزیرے ہیں، بہت بڑے، یعنی اتنے بڑے جزیرے ہیں کہ جو آپ کی خشکی کی زمینیں وہ چھوٹی مسکیا۔ ان 3 جزیروں میں ایک جزیرہ وہ ہے جہاں امام خود ہیں، دوسرا جزیرہ اس کے ساتھ ہے جس میں امام کی اولاد اور اصحاب ہیں، تیسرا جزیرہ وہ ہے کہ جہاں صرف زراعت ہوتی ہے، ان 2 جزیروں کو گیہوں پہنچایا جاتا ہے۔ یہ تیسرا جزیرہ امریکہ اور اسپین کے بیچ میں کہیں ہے، نظر نہیں آتا۔ زراعت والا جو ہے یہاں سے کچھ جہاز گزرتے نظر آتے ہیں، اور بہت سے لوگوں نے دیکھا، اس لیے کہ جو دنیاوی جہاز بنے ہیں ان سے زیادہ خوبصورت جہاز وہ ہیں پورے سفید رنگ کے، اور وہ بند جہاز ہیں، اور ان کی جو اسٹیم ہے، جو رفتار ہے، وہ سب ان جہازوں سے الگ ہے، لیکن وہ اکیلا جہاز نہیں نکلتا، 7 جہاز ایک ساتھ نکلتے ہیں۔ سے 750 برس پہلے، آج سے 750 برس پہلے زین الدین علی ابن فاضل مازندرانی اسپین میں تھے، اور وہاں اطلاع ملی کہ امام زمانہ کے پاس پہنچنے کے لیے اس جزیرے میں جانا ضروری ہے جہاں زراعت ہوتی ہے، پہلے تو وہیں پہنچا جائے۔ مہینوں وہاں وہ پڑے رہے کہ کب وہ جہاز آئیں گے۔ انہوں نے بتایا اس جزیرے میں امام کا گیہوں یہاں سے جاتا ہے، امام کے اصحاب کے لیے اناج پھل یہاں سے جاتے ہیں۔ یہ پڑے رہے کہ کب وہاں کے جہاز آئیں گے۔ یہ 750 برس پرانی بات بتا رہا ہوں۔ 29 کتابوں میں یہ سفر نامہ میں علامہ مجلسی کے سب نے لکھا ہے، 29 کتابیں میرے پاس ہیں جس میں یہ سفر نامہ 750 برس پہلے لکھا گیا، 700 برس پرانی کتابیں۔ اب اس نے بتایا کہ میں گیا تو 2 اہم چیزیں اس نے بتایا۔ کون؟ زین الدین علی بن فاضل مازندرانی، مازندران ایک جگہ وہاں کے رہنے والے، انہوں نے بتایا کہ جب میں اس جہاز پہ بیٹھا اور ایسے ہی بیٹھ گیا
وہ جہاز آئے، انہوں نے ریکویسٹ کی، انہوں نے کہا جب تک ادھر سے اجازت نہیں ہوئی ہم تمہیں نہیں لے سکتے۔ جہاز واپس گئے، پھر اس کے بعد وہ جہاز واپس آئے اور کہا تمہارا یہ اقامت نامہ کہ تم قیام کر سکتے ہو جزیرے میں، یہ کاغذ ہے، اجازت مل گئی، اب چلو۔ اب وہ پہنچے، اب وہ کہتے ہیں کہ جب سفر ہمارا شروع ہوا اور اس جزیرے کے قریب پہنچے جہاں زراعت ہوتی ہے وہاں، پھر وہاں سے ہمیں جہاز ملے اس جزیرے میں جہاں امام کے بیٹے رہتے ہیں اور امام کے ماننے والے رہتے ہیں اور امام کے صاحب رہتے ہیں اور امام کے پوتے رہتے ہیں۔ جب ہم اس جزیرے کے قریب پہنچے تو دو چیزیں اہم تھیں جو اس نے بیان کی۔ ایک اس نے کہا کہ اس جزیرے کے لیے سفید پانی، آب سفید، سفید پانی ہے، پانی نیلا ہوتا ہے، پانی سرمئی ہوتا ہے، پانی کالا ہوتا ہے، پانی سبز ہوتا ہے، سفید پانی کسی نے نہیں ہے۔ سفید پانی ایسا جیسے غلام عباس صاحب کی قمیص، جیسے جاوید کی قمیص، جیسے یہ تین آدمی پہنے ہیں سفید، یہ والا سفید، اس رنگ کا پانی نہیں ہوتا، اس رنگ کا دودھ ہوتا ہے، یعنی دودھ کے رنگ کا پانی۔ اور یہ دنیاوی پانی جو ہے جب یہ ختم ہوا تو بارڈر ہے آب سفید شروع ہوا، اس میں جائے بغیر جزیرے تک، اور جب آب سفید میں پہنچے تو جزیرے سے سبز روشنی نکلی، پورا جزیرہ سبز ہے، اس لیے اس کا نام وادی خضرا رکھا گیا، یعنی امام وادی خضرا میں ہے۔ خضرا کہتے ہیں سبز کو، گنبد خضرا یعنی سبز گنبد، حضرت خضر سبز، یہ ہے سبز، یہ سب سبز، محمد علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ سب سبز ہے۔ یہ روشنی وہاں سے نکلتی ہے اور کچھ نہیں نظر آتا۔ 750 برس پہلے زین الدین بن فاضل مازندرانی نے اپنا سفر نامہ آگے بیان کیا اور دلیل میں دو چیزیں لکھ دی گئی، آب سفید اور ہری لائٹ، گرین لائٹ۔ 750 برس گزر گئے، جہاں جہاں یہ دو چیزیں ملی، سفید پانی اور ہری روشنی، تو اس کا نام رکھ دیا انہوں نے گرین لینڈ۔ اب گرین لینڈ ایک جگہ نہیں ہے، کینیڈا کے اوپر بھی ہے اور جگہ بھی ہے جہاں جہاں سب روشنی ہے۔ اب گرین لینڈ پورا ابھی تک پتہ نہیں ہوا، اندر کہاں جائیں برف جمی ہوئی، اندر کہاں جائیں تو بلوچستان ہے، کنارے کنارے کہیں آپ، اتنا بڑا بر اعظم، پورا گرین لینڈ پتہ نہیں، پورا سائبیریا پتہ نہیں ہوا، نارتھ پول، ساؤتھ پول ابھی تک تو پتہ نہیں ہوئے کہ دنیا کا اینڈ گولا کہاں ہے، کہاں پہ گھوم رہا ہے، وہاں تک نہیں گئے، جا ہی نہیں سکتے، بادل ایسے اندر سمندر کا ہے۔ تو اب اسی میں جزیرہ ہونا، امریکہ نے اس کا نام رکھ دیا برمودا۔ 1400 میں، 1400، 1500، 1600، 17، 18، 19، 20ویں صدی آ گئی، 21ویں شروع۔ وہ کب سے تلاش کر رہے تھے یہ ہری روشنی کیوں آتی، تو جو سفر نامے میں تھا وہی سائنس نے کہا، جو سفر نامہ 700 برس پرانا کہہ رہا ہے کہ آب سفید اور گرین لائٹ کے بغیر ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے، اب سائنس نے کہا برمودا میں ہری روشنی آتی ہے اور سفید پانی میں جہاز گیا، اب یہ کل پڑے گی، فرانس کا جہاز گیا، جرمنی کا جہاز، امریکہ کے کئی جہاز گئے، انگلینڈ کا جہاز گیا، یہاں تک کہ ایک ساتھ 5 جہاز ہوئے غائب، آج تک 1500 سے ڈھونڈے جا رہے ہیں، 2000 کے جہاز غائب، کہاں چلے گئے؟ اب اس میں انہوں نے جب لکھنا شروع کیا برمودا پہ 29 کتابیں لکھی گئی، برمودا پہ انگریزی میں امریکہ میں 29 کتابیں لکھی گئی، اس میں سے 10 کا ترجمہ اردو کا نہیں ہوا، دیگر زبانوں میں بھی ہوا، اور برمودا پورا ایک سائٹ ہے کمپیوٹر میں،
جیسی آپ برمودہ لکھ کے دیں گے برمودہ تو سارے لنک کھولیں گے، اس میں ایک لنک ملے گا۔ جو تصویر میں نے کیا برمودہ پہ وہ بھی انگریزوں نے سائٹ پہ لے جا کے ڈالا، ملا ہی نہیں انہیں۔ مسلمانوں کی طرف سے کوئی آرٹیکل برمودہ پہ نہیں ملا سوا میری تحریر کے۔ آپ ان مجلسوں کی اہمیت ہی نہیں سمجھتے۔ کمپیوٹر پہ کھولیں گے تو برمودہ کا نقشہ آئے گا اور ادھر میری تصویر آ رہی ہوگی، اس لیے کہ جو ڈیٹیل میں نے بتا دی وہ ان کے لیے بھی کارآمد ہو گئی۔ وہ برمودہ تلاش کر رہے تھے، میں نے انہیں 700 برس پرانا سفر نامہ بھی سنا دیا۔ وہ اسپین سے ہوا تھا جو زین الدین علی ابن فاضل مازندرانی نے کیا تھا، اور جو آگے بیان کیا تھا کہ جب میں وہاں پہنچا تو میری ملاقات سید شمس الدین سے ہوئی، اور میں نے ان سے عرض کی آپ کا تعلق کیا ہے؟ کہا میں امام زمانہ کا پوتا ہوں، اس جزیرے پر میری حکومت ہے۔ اب امام زمانہ کی یہ ایک موضوع الگ ہے۔ یہ موضوع کیا ہے؟ یہ موضوع یہ ہے کہ کوئی امام اپنی عمر پہ آ جانے پر شادی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ہمارا کوئی امام کنوارا نہیں تھا۔ امام زمانہ کی شادی ہوئی مطلب کی پڑوتی سے جن کا نام سیدہ مبارکہ ہے، زوجہ عالیہ کا نام سیدہ مبارکہ ہے، بنی ہاشم شہدانی ہے۔ ان سے ہوئے امام کے 5 بیٹے، سب سے بڑے قاسم، اس لیے امام کو کہتے ہیں ابو القاسم، سب سے بڑے قاسم اس لیے امام ابو القاسم۔ دوسرے بیٹے ہاشم، قاسم بن مہدی، قاسم بن امام مہدی، ہاشم بن امام مہدی، طاہر بن امام مہدی، عبداللہ بن امام مہدی۔ میں نے حسن کو نام رٹائے تھے، میں نے کہا تھا میں ممبر سے پوچھوں گا، بھولنا نہیں ہے 5 نام، تو میں 4 پہ رک گیا ان سے پوچھنے کے لیے 5واں ابراہیم بن امام مہدی۔ صلوات پڑھیں۔ ان کے بھی بیٹے پوچھا انہوں نے جب امام اس جزیرے میں ہیں تو کہا نہیں پوتوں نے زیارت نہیں کی، اجازت نہیں ہے، پوتے زیارت کر لیتے تو ان پوتوں کا کیا ہو؟ نہیں ہم نے زیارت نہیں کی۔ ہاں جب ہم ہوئے تھے تو کان میں اذان دینے وہ آئے تھے لیکن ہم نے دیکھا نہیں۔ تو امام کو کتنے لوگ دیکھتے ہیں؟ کل 30۔ ہر وقت امام کے ساتھ 30 جانثار خادم رہتے ہیں، وہ امام سے مانوس ہیں، امام انہیں جانتے ہیں۔ 30 میں کا جب ایک کوئی 1000 کی عمر پہ مرتا ہے تو فوراً یہاں سے 30واں جاتا ہے، جس کا نام آ جائے ادھر جس کا انتقال ہوا وہ یہاں سے ایک جاتا ہے، گنتی 30 کی رہتی ہے۔ اب بتانا شروع کیا انہوں نے، کہا اے کام کہا تمہیں ہم دن میں دکھائیں گے وہ جگہ، کل جمعہ ہے جمعے کی نماز میں چلنا، پھر ہم وہ حکومت دکھائیں گے تمہیں جہاں پر حجرہ بنا ہے جہاں ہمیں امام کی تحریریں ملتی ہیں، اسی پر یہ ملک چل رہا ہے، اور اس ملک کے صوبے اور صوبوں کے گورنر۔ حج کے زمانے میں ہمارے مولا خانے کعبہ میں ہوتے ہیں، 2 مہینے امام کے مکے میں گزرتے ہیں، کچھ دن مدینے میں ہوتے ہیں، اور ایام اعظام میں نجف سے کربلا تک میں ہوتے ہیں، کچھ دنوں میں خراسان میں ہوتے ہیں۔ امام کا قیام ہر وقت ایک جگہ نہیں رہتا، حج نہیں ہو سکتا جب تک پہلا ہاتھ حجر اسود پہ امام کا نام ہو، حج موقوف ہو جائے، پہلا بوسہ امام مہدی، اس کے بعد بوسہ شروع ہو گیا، اور وہیں صفا مروہ کے درمیان میں صحیح کرتے ہوئے اگر یاد آ جائے امام مہدی، آنا بھی تو مشکل ہے،
اگر یاد آئے پیچھے مڑ کے دیکھنا، زیادت ہو جائے گی. امام صادق نے فرمایا کتنا قافلہ ہے امام میں، چھٹے امام کے ساتھ میں، 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں 6 اماموں کے بعد امام ہے. لیکن سب سے زیادہ حدیثیں امام زمانہ کے بارے میں امام صادق نے بیان. پوچھا گیا گھر کہاں ہوگا؟ امام نے فرمایا مدینے میں. کا آبادی کے بیچ میں کہاں؟ لوگ دیکھ نہیں پائیں گے کہنا، مکان ڈھونڈ نہیں پائیں گے. مکان کی پہچان کیا ہوگی؟ یہ ابھی پہلے کئی صدی پہلے بتایا گیا. پہلے بتایا گیا 256 ہجری امام کی آمد ہے نا، 256 ہجری میں. 256 ہجری کی بات عباسی دور میں بتائی جا رہی ہے. کا مکان بہت بڑا ہوگا اور اس کے اوپر بڑا بڑا ہوگا مہدی کے مکان پہ مدینے میں بیت الحمد. وہ گھر جہاں اور بس الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے. اور وہ حروف چمکتے ہوں گے، دور سے بھی پڑھا جائے گا بیت الحمد. اب جسے مل جائے چلتے 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 گلیوں میں ڈھونڈتے 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 سفر نامہ آیا، دوسرا سفر نامہ، تیسرا. اگر پڑھنا شروع کیا تو یہ 2 تقریریں 26 27 28 کی 3 تھی. جشن مطالب الگ 3 ہی تو رہ گئے. اب اس میں دیکھیں کیا کیا آ جائے. یہ تو آپ کے سننے پر ہے اور میری ہمت پر ہے. تو اب وہ پہنچے جناب، پتہ لگا لیا، دعائیں پڑھی، اتفاقہ کیا، مدینے میں کھڑے بندے گے امام کا. ارے اتنی دیر لگا دی دعائیں پڑھنے میں، پہنچ تو گئے، رات کو 2:30 بجے پہنچے. دیکھا کچھ لوگ گھر سے نکل کے جا رہے ہیں. یہ پہنچے، بھگوان کھڑا ہوا تھا. اس نے کہا بھائی ہم نے یہ دعائیں پڑھی ہیں اور ہم کو یہ خبر ملی ہے بشارت. کہتے امام مہدی سے ملنے آئے ہو، کہاں کا دیر کر دی. ابھی تو سب اشعار کے ساتھ نکل کے گئے ہیں، ابھی تو نکل کے گئے ہیں. بیٹھو چائے پی لو. تم نے دیر کی، پڑھنے پڑھانے میں دیر کی. یہاں تابوت نکلا جا رہا ہے، آپ پڑھنے پڑھانے میں لگے. وہ امام زمانہ تابوت میں ہے، امام زمانہ ٹانڈا دینے علی کو ہے. آپ پڑھ لو پڑھ لو. اور قرآن میں آئے تھے زمین کا وارث ہم ان کو بنائیں گے. ہم نے زبور میں یہ لکھ دیا تھا کہ زمین کا وارث ان کو بنائیں گے جن کو عوام کمزور کر دیں گے، جن سے زمینیں چھینیں گے ہم زمین کا مالک انہیں کو بنا دیں گے، پوری دنیا کا بادشاہ بنا دیں گے. امام مہدی پورے گلوب کے بادشاہ بنیں گے، صرف عرب کے نہیں. سمندر، زمین، ہوا، فضا، یہ ہوا بھی کسی کا جہاز امام مہدی کی اجازت کے بغیر نہیں اڑ پائے گا. اب جہاز گیا، 5 جہاز فرانس کے گئے. ایک جہاز غلطی، اب جو غلطی سے چلا جاتا ہے اور جو تلاش کے لیے جائے ضبط. اب ایک جہاز غلطی سے چلا، اب اس کے جہاز کے مسافروں کا وہ بھی سنائی گئی. پورا جہاز اندر سے ہمارا صاف ہو گیا اور سب کی گھڑی اور جہاز ہمارا ہلتا رہا اور کسی طرح پائلٹ نے جہاز کو نکالا گرین لائٹ سے. اور جب ہم باہر نکلے اس گرین لائٹ سے تو گھڑیاں دیکھیں گی پہلے 10 منٹ گھڑی میں غائب. 10 منٹ غائب ہو گئے. نہیں سمجھے، وقت
کے امام عصر وقت قبضے میں ہے. جو 10 منٹ تم نے ہمارے جزیرے پہ گزارے وہ ہو گئے. کوئی نہیں سمجھے گا, کوئی نہیں سمجھے گا. دس منٹ لگ گئے. اب سب ایک دوسرے سے پوچھیں 10 منٹ کہاں گئے. ابھی تو صحیح ٹائم پتا نہیں. باہر نکلی تو صحیح ہو گئی اور وہاں تھی تو رک گئی. 10 منٹ کے بعد نکلے تھے چیزیں سوئی چلی گئی تو وہ 10 منٹ کہاں گئے اور پھر چلنے لگے. سوئیاں چلنے لگی. پتہ چلا اب وہ روایت رسول اللہ کی جیسے ہی مہدی آئیں گے سائنس کے سارے آلات جام ہو گئے. جو جہاز جہاں کھڑا ہے وہیں کھڑا رہے گا. پانی کا ہو رہا ہوائی جو مشینیں چل رہی ہیں سب جام ہو جائے گا. یعنی پوری سائنس کی دنیا مہدی کے آتے ہی جام. اب چلا دو نہ موٹر چل رہی ہے نہ انجن نہ ٹرین چل رہی ہے نہ جہاز چل رہی ہے. کون آ گیا؟ جو سانسوں کا مالک ہے. نفسوں کا مالک ہے. یہ تو قدیم میں پوچھا تھا تمہارے نفسوں سے یہ آیا ہے؟ مانا ہی نہیں. جب سانس رکی نفس الگ ہوا تو پتا چلا علی کی حکومت ہے. جو موضوع کا اعلان ہوا ہے کہ اب امام زمانہ پہ مسلسل بولیں گے, یہ موضوع آپ کو پسند آ رہا ہے؟ آپ بتائیے شاعری مشہور اتنا بول سکتے ہیں, جب تک کتابیں نہیں پڑھیں گے کیسے بولیں گے؟ اور پھر برمودا میں بھی کتابیں پڑھیں, سائنسدانوں کے تجربے بھی سنیں, وہ بتائیں گے وہاں کیا ہے, کیسے ہیں معاملات. وہ اب ہم آپ کو بتائیں گے پورا سفرنامہ کیسے پہنچے ہیں مجید بن فاضل مازندرانی, کس طرح پہنچا اور کیسے واپسی ہوئی, کس کس سے ملاقات ہوئی اور کیا باتیں ہوئی, پورا سفر. حالانکہ ویسے اگر جلدی ہو کسی کو تو ظہور مہدی کی تدبیر میں یہ سفر نامہ پہلے سن لیجیے گا شہری میں, اور اگر اس سے بھی زیادہ جلدی ہو تو ظہور مہدی شاطر ہی ملے گا اس کی جو شاید نمی ہے اس میں یہ پورا سفر نامہ. اور برمودا بھی پورا پڑھ چکا ہوں, کئی طریقے سے پڑھا ہے میں نے برمودا, اب کی کچھ اور طریقے سے پڑھا ہے, تفصیل میں بھی پڑھا ہے اور چیلن کے اشرے میں بھی. رضویہ میں جب اشرا ہوتا تھا 94 اس پر پڑھا تھا برمودا. تو اب یہ برمودا جو ہے یہ ایک ہے لیکن یہ ہے 300 جزیروں میں سب برمودا ہے. اور یہ میامی سے جاتے ہیں. اگر کسی کو جانے کا شوق ہو, اتفاق سے میں آ رہا تھا امریکہ سے تو جہاز میں ہم پاس ایک بیٹھے تھے, آپ کی ہم نے برمودا والی تقریر سنی تو ہم نے کہا اچھا تو امریکہ کے کس شہر سے آپ آئے؟ کہنا آپ کو خوشی ہوگی آپ نے اس تقریر میں میامی کا ذکر کیا ہے. میں میامی میں ملازمت کرتا ہوں اور میں میامی رہ سے رہا ہوں کہ شاید میں برمودا میں وہاں تک پہنچ سکوں. اب ایسے بھی شوق نہیں ہوتا, جس کی جتنی ہے نا حیثیت. کوئی آگے گیا یہ بندے ہو آیا, کوئی خیر پور چلا گیا, کوئی بڑے علم پہ چلا گیا کتنا ہے, اور کوئی یاقوت تابوت ادھر چلا گیا اور کوئی ادھر ٹھٹھا چلا گیا اور کوئی شہباز کیا چلا گیا. جس کی جتنی پہنچ نہیں سمجھ رہا. کوئی اور بڑا عمرہ کرنے جا رہے ہیں, اچھا مدینے بھی جائیں گے اور پیسے آئے, اب کہاں جا رہے ہو؟ نجب جائیں گے, کربلا جائیں گے اور خراسان بھی جائیں گے. اب اوروں کو اور پیسہ مل گیا, انہوں نے کہا بہت سی زیارتیں, مصر میں بھی زیارت ہے, وہاں کوئی نہیں جاتا, ہم وہاں جائیں گے. اردن میں بہت سی زیارتیں, ہم وہاں جائیں گے. اور امام ساتویں امام کی ایک بیٹی آذربائیجان میں, ہم وہاں جائیں گے. ایران بھی گئے, اصفہان تک بھی جاتے, جائیں امام کی بیٹی, امام کے بیٹے. عبداللہ صادق صاحب کے والد تو تمام ہو گیا ہیں, تمام ایران کے سارے سادات سیدانیوں سیدانوں کے روزوں کی زیارت گورنمنٹ نے کرائی کہ والد کو ایک ایک جگہ گورنمنٹ خود لے کے گئی. اس لیے کیا جو بشیراتی کے وکیل ہیں جنرل صاحب کے, تو اب وکیل ہونا آج اللہ کی بہت بڑی بات ہے. میں بھی اگر ان کے ساتھ جاؤں مجھے بھی بڑا پروٹوکول ملے گا, کیونکہ میں 3-4 زیارتیں کر چکا ہوں اور تھک اتنا گیا ہوں. اب مولا کہیں چلے جائیں.
ایسی بھی غلطیں کرا ہے، ادھر کی بھی غلط کرا ہے، سارے نامزادوں کے علاوہ ائمہ کے غلط ہے. تو دنیا پہ کیا ہے آئے اللہ کی، ارے نکلو تو باہر، میری زمین پہ چلو، سائڈ پہ کرو، دیکھو تو میرے عجائبات، بیٹھے رہو ایک ہی جگہ تو بیٹھو، نکلو باہر، سفر کرو. پہلے اپنا سبق یاد کرو، کمپیوٹر پہ ڈھونڈو تو کتنے روزے ہیں، کیا ہے. میری چیٹنگ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اس نے کہہ دیا، اس نے کہہ دیا. ارے فضول ٹائم خراب کرنے سے بچوں کیا فائدہ. روزے ڈھونڈو، شہر ڈھونڈو، امامزادے کہاں کہاں ہیں، سب کمپیوٹر پہ پڑا ہوا ہے. برمودا دیکھو، امام زمانہ کے لنک دیکھو، کتنی کتابیں امام پر ہیں، کتنی ریسرچ امام پہ ہو رہی ہے. ارے یہ سب کمپیوٹر پہ کیوں نہیں آپس میں بات کرتے، فضولیات کی باتیں کیوں کرتے. یہ عید آ رہی ہے، کہہ دن رہ گئے، 26، 27، 28، 29 پہلی ہوئی، 4 دن کے بعد، 4 دن کے بعد عید. اب عید کی تمیز شروع ہو رہی ہے. عید کیا ہے؟ عید صدقے والی. کس کا صدقہ؟ صدقہ. فطرہ کیا ہے؟ عید الفطر صدقے والی، عید الفطر صدقے والی. کس کا صدقہ نکلا؟ عید صدقے والی کیوں ہو گئی؟ ارے بھائی صدقہ تو جب نکلتا ہے کوئی موقع تو ہو سکتے کا، روزی بیٹھے بیٹھے تھوڑی صدقہ نکلتا. صدقہ تو بھیا سچا صدقہ وہ ہے کہ بھائی ماں اپنے بچے کو بڑے پیار سے نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، جب وہ صاف ستھرا ہو گیا تو اب ماں نے کاجل کی ڈبیا سے کاجل دے کے اور بچے کے یہ لگا دیا، اور وہ ابھی بھرا ہوا اسے جلدی سے یہاں لگا دیا. یہ کیا ہو گیا؟ ارے میرے لال کو نظر نہ لگے. ارے یہاں پہ کوئی نہیں، ماں یہاں پہ کوئی نہیں ہے. نہیں، ہم ڈرتے ہیں اس لیے بچے پر سے کچھ نچھاور صدقہ نکل کے دے دو، کسی غریب حقدار کو دے دو. اب صدقہ سمجھ میں آ گیا؟ ماں بچے کا صدقہ نکالتی ہے جب بچہ اچھا لگتا ہے. دونوں بچے جب جنت کے کپڑے پہن کر آئے تو ماں نے صدقہ نکالا. کوئی عید کا دن تھا، کپڑے آئے کس کے؟ جو شادان. اب اس کا نام عید ہوا. رمضان کے ختم کے بعد اب جو دن آیا اس کا نام عید ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ بچوں نے کپڑے منگوائے نئے جنس. تو یہ عید رمضان سے کیوں دور گئی؟ اوہ کوئی چکر ہے، روزے سے اس عید کا کوئی تعلق کیا تعلق کیا ہے؟ روزے سے اس عید کا کیا تعلق ہے؟ روزوں کے بعد عید آئے گی. اوہ آئے جناب سے جانے تو بچے کمزور ہو رہے ہیں. کیا بات ہے سیدہ، بچے اتنے کمزور کیوں ہو رہے ہیں؟ بابا کئی دن سے کھانا ہی نہیں پکا گھر میں، تو لاغت ہو گئے، کھانا ہی نہیں گھر میں جو یوں ہی علی بھی نہیں کھا رہے، میں بھی نہیں کھا رہی، بچے اتنے کمزور ہو گئے، کھانا نہیں مل رہا. اچھا تو ایسا کرو، منت مانو، منت مانو، روزے رکھو، روزے رکھو کہ بچے بالکل اپنے پیروں سے چلنے لگے. تو اب بچے جس دن پیروں سے چلیں گے اور ماں روزے رکھے گی اور باپ بھی روزے رکھے گا اور بچے بھی روزے رکھیں گے، تو جیسے ہی بچے پیروں سے چلیں وہ عید کا دن ہوگا. روزے سے عید جوڑنا.
اچھا جیسے ہی زہرا نے روزے رکھے اللہ نے کہا یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، امت سے بھی رکھواؤ۔ تو اول نماز دوسرے روزہ، یہ روزے بھی بچوں کی وجہ سے واجب ہوئے، نماز علی کی وجہ سے واجب ہوئی جو کعبے میں آئے اور پہلی پڑھی علی نے، پہلا امام پہلی نماز، دوم روزہ حسن اور حسین، اول نماز دوسرے روزہ تیسرے حج حسین، پڑھتے جائیے فرو اور اصول۔ روزے ہمیں مل گئے تو پھر 3 رکھے تھے 30 رکھنے پڑے، پنجتن نے 3 رکھے تھے ہمیں 30 رکھے، 0 فرشتے نے بڑھا دیا، 3 لکھا کا بہت رعایت ملے کہ 29 ہو جائیں گے، 28 نہیں، ایک ہی کی رعایت ہے وہ چاند پہ۔ یہ چاند پہ کیا مطلب؟ چاند کے بغیر عید نہیں ہوگی، چاند کے بغیر روزے نہیں صاحب۔ اور اگر 30 کو بھی نہ ہو، کہہ رہا کمکری کی باتیں کرتے 30 کو بھی نہ ہوگا، ابھی تو بادل چھائے ہوئے کہیں سے خبر آئے گی، جہاز اوپر جائے گا، بادلوں کے اوپر جا کے دیکھ کے آئے گا، بادلوں کے اوپر تھوڑی چاند چھپ جائے گا، اوپر جائے گا 30,000 فٹ کی بلندی پہ جا کے دیکھ آئے گا، ارے ہری بینک کی دوربین دکھا دے گی، اور جن کے ڈبل چشمے لگے وہ تو ایسے ہی مطلب تمہیں اعلان کرنا ہے، خبر تو کوئی اور دے گا، خبر دیں گے سائنسداں، سنائیں گے مولانا صاحب۔ ارے یہ کیسی بات ہو گئی؟ تو پھر کیا بھائی، تو کیا بغیر چاند کے رمضان نہیں ہو، بغیر چاند کے عید نہیں ہو، بغیر چاند نہیں چاند، اچھا تو اگر چاند ہی پہ سب کچھ تھا تو پہلے سے طے کر دیتا کہ 29 کا ہوا کرے گا، طے کر دیتا یہ 2 کو رکھنے کا ہے، یا 29 کو ہوگا یا 30 کو ہوگا یا 29 کو ہوگا یا بتا تو کر بڑھے۔ ارے بھائی ہم نے چاند کی تشبیہ امامت سے لی ہے، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، جیسے چاند چھپا ہوتا ہے جب تک وہ نہ نکلے شریعت کا کوئی کام نہیں ہو سکتا، جیسے جب تک امام ظاہر نہ ہو جائے شریعت معطل رہے گی۔ جمعے کی نماز بھیا آ کے پڑھائے گا، خانہ کعبہ کے منبر پہ وہی بیٹھے گا، اب چاند نکلا ان کا امید ہو گئی، اور 29 کو نہیں نکلا نہیں ہوئی، چاند پہ ہے۔ ارے چاند کی تو شریعت محتاج ہے تو امام مہدی کی محتاج کیوں نہ ہو؟ ساری 12 مہینے کی شریعت ایک چاند کی محتاج ہے، باریک سے چاند کی محتاج ہے۔ یہ تو نرگس کا 14ویں کا چاند ہے، تو انتظار کا فلسفہ کیوں رکھا کہ اگر ہم یہ کہتے کہ 30 کا ہوگا سب پڑھ کے سو جاتے، کوئی جاگتا نہ، اس لیے ہم نے کہا 29 کا آئے گا یا 30 کا، تاکہ سب جا کے چھتوں پہ چڑھے اور بار بار دیکھیں۔ ہم نے انتظار کر، جب ایک چاند کا انتظار کرنا تو امام مہدی کا اگر بتا دے کب آئے گا۔ حسن کس رنگ کا لباس ہے؟ نانا یہ تو سفید ہے، جبریل سرسبیل کا پانی ڈالیں کہ ہم پانی ڈالیں گے، آپ پوچھئے شہزادے سے 6 سال کے ہیں 6 سال کے، آپ پوچھئے کہ ہم سبز پہنیں گے، سبز رنگ کا لباس پہنیں گے، یہ تو حسن تمہارا سبز ہو گیا، آپ سوچیں حسین تم کس رنگ کا پہنا ہے؟ جبریل نے پانی ڈالا سفید لباس پر، حسین بتاؤ، نہ ہم تو سرخ پہنیں گے، لباس سرخ ہوگا، نواسے نے سرخ پہنا، بڑے نواسے نے سبز پہنا، گلے سے لپٹایا تو حسن کے ہونٹوں کو چومنا شروع کیا، اور جب حسین گلے سے لپٹے تو گلے کو چومنا شروع کیا۔ اللہ اکبر۔ زینب الوداع، اب ہم واپس نہیں آئیں،
بھیا ذرا یہاں مسند پہ تشریف فرما ہوئیے۔ اماں نے کہا تھا جب حسین جانے لگے تو حسین کے گلے کے بوسے لے لینا، تو حسین نے کہا زینب ماں کی وصیت پوری ہو گئی، تم نے میرے گلے کے بوسے لے لیے، اس لیے کہ یہاں سمجھا چلے گا۔ زینب تم بیٹھو، ذرا چادر ہٹا، جھک کر بازو کے بوسے لیے کہ زینب ماں نے کہا تھا کہ زینب کے بازو میں ایک سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے مرحوم کے لیے کے سارے ساتھی میں کس کے ساتھ محمد اللہ علیہ ان کے مطلب بلند فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے بھی لاؤ۔
زندگی کے لیے
الحسين السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين السلام عليك يا مولانا المجتبى السلام عليك يا مولا حسين شهيد كربلاء السلام عليك يا مولا السلام عليكم شهداء كربلاء قاسين كربلاء جل رحمة الله وبركاته السلام عليكم يا مولا غريب الغرباء السلام عليكم يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليكم يا شمس الشموس السلام عليك يا عيسى النبوس السلام عليك يا مهون الزيتون السلام عليك يا سلطان الرجل يا بركة يا عيد المسكرة جنة ونعمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا الرب والضمان السلام عليك يا شريك القرآن